ارے ہمیں تو اپنی بقا، اپنی سلامتی، اپنی انا بچانے کے لیے اگر نیوکلر بھی پھینکنا پڑتا تم پہ تو ہم پھینک. یہ سب ایسے اکیلے پاکستان کے بس کے بات نہیں، دوستان نالی بہاراؤں دنیا نے اور پھر ترکیہ نے ہمیشہ آزمایا ہوا. جو خلافت عثمانیہ سے لے کر پاکستان کا سجن ہے، پاکستان کا یار ہے. ڈسکا سے گزر رہے تھے، پورا ڈسکا باہر نکل آیا، مزالوں کا، ڈرونوں کا استقبال کر رہے ہیں. عوام میں وہ ڈر کے پورا انڈیا ڈرا ہوا تھا کہ یہ ڈرے کیوں نہیں، ہم مار رہے ہیں، مزال پھینک رہے ہیں، ڈرون پھینک رہے ہیں، یہ ان کے لوگ ڈرے کیوں نہیں، یہ ہمیں جوتے کر رہے ہیں. آج انہوں نے لیل پوریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے 100 جوتے بھی کھائے، 100 پیاز بھی کھائے، دونوں سزائیں ملی ہیں انہوں کو. پوری دنیا میں رسوا ہوئے، ان کے رفائل ناکام ہوا اربوں ڈالر کا. السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں. جناب، اس چینل کو، اس یوٹیوب چینل کو، میرے انسٹاگرام کو، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، فیس بک پہ مطلوب ڈائچ آفیشل، ان سب کو سبسکرائب کرنے، فالو کرنے، لائک کرنے اور اپنے کمنٹ سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ. اس عمل کو جاری رکھیے گا کیونکہ اس وجہ سے ہماری آواز ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتی ہے، کہ جو کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو جناب، آج خوشی کا دن آپ کہہ سکتے ہیں ہے. آج ٹرو ہے، کل عید تھی، آج ٹرو ہے، صبح مرو، ایسے ٹرو مرو اور سارا کچھ ہوگا. اللہ کرے یہ پاکستان، اس کی 29 کروڑ عوام یہ اپنی آنکھوں سے، دیکھتی آنکھوں سے یہ خوشیاں دیکھے اور انہیں سمیٹے اور ان کی اہمیت کو سمجھے، اس کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی اہمیت کو سمجھے کہ اس کے پیچھے کیا کیا. کیونکہ ایک فتح کے پیچھے کسی ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہوتا، ایک فتح کے پیچھے پوری قوم کا ہاتھ ہوتا ہے، پوری آرمی کا ہاتھ نہیں صرف ہوتا، پوری افواج کا ہاتھ ہوتا ہے، جس میں بحریہ شامل ہے، جس میں ایئر فورس شامل ہے، جس میں رینجر شامل ہے، جس میں پاکستان کی پولیس بھی صوبوں کی شامل ہے، کیونکہ وہ آپ کو پروونشل سطح پہ وہ مہیا کرتی ہے سیکیورٹی، سکون، تب آپ جا کر بارڈر پر لڑنے کے قابل ہوتے ہو. عرب دنیا، خصوصاً MBS محمد بن سلمان صاحب، ولی عہد محترم سعودی عرب کے، جو خادم حرمین شریف کے صاحبزادے ہیں اور وہی آگے یہ دور سنبھالنے والے ہیں، ان کی خصوصی کاوشوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان اس میں بے قصور ہے. پاکستان کو اس جنگ میں جان بوجھ کر گھسیٹا جا رہا ہے کہ آؤ تمہارے بنا یہ جنگ مکمل نہیں ہوگی، تمہارے بنا ہمارا یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا. پلان سارے جانتے تھے کہ بعد میں انڈیا میں ہونے والے جو ریاستی اور ضمنی انتخابات ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پہ باہر کے انتخابات کے لیے، مودی صاحب بہت سا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اور انہیں بات ادھر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے جناب پاکستان کی ایک مقتدر شخصیت کو لندن بہانے سے بلوایا، علاج کے لیے نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، شاید غلط نہ سمجھیں، علاج کے لیے نہیں، کسی پلیٹلیٹس کم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بلایا کہ آئے مل کر بات کریں. آپ پہ بھی 47 کا دبا لگ رہا ہے اور میرا بھی آگے مشکل نظر آ رہا ہے، تو ہم کس طرح ڈیلیور کریں کہ دونوں پارٹیاں سکھ چین سے یہ وقت نکال سکیں. اور انہوں نے پھر مل کے ایسا منصوبہ تیار کیا. یہ جو ایسے خیالی پلاؤ نہیں، میں بتا رہا، روز آپ کے سامنے ہوتا ہوں، روز باتیں کرتا ہوں، کوئی بات اس قسم کی کہانی لگے آپ کو، ٹارزن کی کہانی لگے یا دیومالائی کہانی لگے، تو مجھے کہا کریں، میں سننے کے لیے بہت بڑا جگرا ہے میرے پاس. تو وہ جناب اس میں
وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن افواہ یہ تو نہیں دیکھتی، جو سرحدوں پہ کھڑا سپاہی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتا، وہ تو لڑتا ہے، اسے لڑنے کا کہہ دو وہ لڑتا ہے، اسے یہ کہو کہ تم نے بس نورا کسی لڑنی ہے وہ نہیں لڑے گا، کیونکہ سپاہی کا کام صرف لڑنا ہے۔ یہ نورا کسی یا نورا لڑنا یہ سیاستدانوں کا کام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سپاہی، ہمارا جان باز ابھی نورا نہیں ہوا، ابھی سیاسی نہیں ہوا، ابھی اسے یہ رنگ نہیں چڑھا۔ اس لیے دونوں طرف سے جب ٹاکرا ہوا، دونوں طرف سے جب آمنا سامنا ہوا، دونوں طرف سے جب یہ بات بڑھی، تو انہوں نے بھی پاکستان کی 3 ایئر بیسز پہ حملے کیے، پاکستان پہ میزائل پھینکے، پاکستان پہ راکٹ پھینکے، ڈرون پھینکے، مریض کے تک آئے، جلال پور جٹا تک آئے۔ جلال پور جٹا پتہ نہیں کی لین گئے سن، اتنے سے جٹا مار مار کے تمہوں جٹ سے کشمیری اور سیاسی نے جنی مار مارتے ہیں، کسی نے اندازہ ہی نہیں۔ تو اتنے بھائی تسی کی لین گئے؟ پھر آپ جناب راولپنڈی کے گراؤنڈوں میں آپ پھینک رہے ہو اپنے ڈرون، یہ کوئی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اور جنگ بھی تو سونے طریقے سے لڑنی چاہیے، آن کے ساتھ، شان کے ساتھ۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگوں کے طریقے بتائے، ہمیں کہا کہ لڑنا پڑ ہی جائے تو آپ اس کو کس طرح لڑنا ہے۔ آپ نے نماز میں تنگ نہیں کرنا، اس کا مطلب نماز نہیں، اس کا مطلب عبادت، یعنی اگر وہ بھی عبادت کر رہے ہیں تو انہیں اس دوران آپ نے ان پہ اٹیک نہیں کرنا۔ آپ روزوں میں نہیں کرنا، یعنی آپ کے روزے نہیں ان کے بھی روزے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے اس روزوں میں بھی ان کو تنگ نہیں کرنا۔ آپ نے بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، آپ نے اٹیک نہیں کرنا ان پہ، کیونکہ یہ پارٹ آف وار نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں فرمایا، اور ان کا کہا ہوا جانے قربان۔ تو جب اب محمد بن سلمان صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے $200 بلین کی انویسٹمنٹ شروع کر رکھی ہے، جو آلموسٹ کافی حد تک کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے۔ اگر جنگ ہوتی تو کس منہ سے بھارت کے ساتھ اپنی یہ سرمایہ کاری جاری رکھ سکتے تھے پوری، کیونکہ اس کے گوان میں بالکل ہمسائے میں بالکل پاکستان بیٹھا ہے۔ پاکستان تو ہر وقت پیچھا کرنا تھا، ہر وقت ہم نے کوئی مار کھا کے گھر تھوڑا بیٹھ جانا تھا، ہم نے نہ، ہماری مائیں ہمیں مار کھا کے گھر واپس نہیں آنے دیتی، کہتی جاؤ پہلے اپنا انا ٹھیک کرو، اپنی انا جو ہے جو دھچکا لگا ہے وہ ٹھیک کرو، اپنے ماتھے پہ، اپنے نک پہ جو نشان لگا ہے اس کو جا کے ٹھیک کرو۔ تو ہم نے گھر نہیں بیٹھنا تھا، اس لیے ان ممالک کو بھی خطرہ بڑھا۔ میں ان کی اس صلح کرانے کے انداز کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے 2 ہمسایوں کے درمیان صلح کرانے میں کردار ادا کیا۔ لیکن ہر بندے کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ یہ کہ اس کام میں صرف امریکی انٹرسٹ تھا، رشین انٹرسٹ تھا، رشیا کا کیا تھا؟ اس نے S-400 سسٹم جو ہے اینٹی میزائل سسٹم وہ دے دیا ہوا تھا، بیچ دیا ہوا تھا، پیسے وصول کر لے ہوئے تھے، اسے اس سے کیا؟ اور جو تھے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جناب اسی دن کہہ دیا تھا، جب جنگ شروع ہوئے، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، تو ادھر قریب کھڑے صحافی نے ان سے پوچھ لیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ یہ بتائیں، انڈیا اور پاکستان کے، انڈیا نے جو حملہ کیا پاکستان پہ، اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں شیم آن انڈیا، کہ انڈیا کو شرم کرنی چاہیے کہ اس نے یہ ایکٹ کیا ہے۔ تو بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی تھی کہ امریکہ کو کوئی لین دین نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف امریکن وائس پریزیڈنٹ وینس اپنی انڈین آزاد بیوی کے ساتھ، جو اس وقت خاتون دوم ہیں، امریکہ کی خاتون دوم ہیں، وہ اس کے ساتھ بھارت کے دورے پہ تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ ڈرامہ جاری کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں سجنا محفل ایسا تیرے لیے سجائیے،
یہ ساری محفل انڈیا نے انہی کے لیے سجائی تھی کہ وہ آئیں ان کے ہوتے ہوئے پہلگام کا حملہ ہو اور اس حملے میں ہم روئیں دوئیں، پھر ہم کہتے جی ہم کیا کریں، ہم تو وہ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے آپ لیں، آپ اپنا بدلہ لیں. تو اس قسم کا کوئی پلان تھا. لیکن وہ جلدی وائس پریزیڈنٹ وینس اس بات کو سمجھ گئے، اس گیم کو سمجھ گئے، پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے. وہ انسان کا پچھلا ریکارڈ بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ اس کا ماضی کیا ہے. کسی نے، میں جلدی میں مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کو سنا دوں. ایک شخص نے ایک بھینس لی اور وہ جناب دودھ دیتی تھی. اس نے کہا کہ یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 5 لاکھ کی ہے اور یہ اس کا 30 کلو دودھ دیتی ہے، اور یہ ساتھ والی بھینس یہ دودھ جو ہے اسے تھوڑا کم دیتی ہے، یہ 25 یا 20 کلو دودھ دیتی ہے، لیٹر دودھ دیتی ہے، لیکن یہ 3 لاکھ کی ہے. اس نے کہا اور یہ ایک بھینس ساتھ میں کھڑی ہے، یہ کہتا ہے یہ جناب یہ بہت مہنگی بھینس ہے، یہ جناب تقریباً 7-8 لاکھ روپے کی ہے. اور یہ اس نے کہا اس کی خوبیاں، اس نے کہا جی یہ نہ کبھی دودھ دیتی ہے، نہ بھی اس نے کبھی دودھ دیا ہے، کھانگڑ ہی رہندی تے اگوں بھی انہیں دودھ کو نہیں دینا. انہوں نے کہا کہ پھر یہ 7 لاکھ کا دا جڑی دودھ دیندی ہے 3 کلو وہ 5 لاکھ تے جڑی کچھ نہیں دیندی وہ 7 لاکھ. تو کسان اگوں آندا ہے جناب کریکٹر بھی تو کوئی چیز ہوندی ہے نا، کریکٹر بھی تو ویکھو نا کیسا کمال دا کریکٹر ہے، جتنے اڑی تو وہ جناب ان کا بھی کریکٹر دیکھیں کہ وہ پہلے کریکٹر دیکھتے ہیں انسان کا. انڈیا کا کریکٹر اتنا مضبوط ہے کہ پوری دنیا بہت سے واقف ہے کہ یہ عام سی بات بھی کریں نا تو اس کے پیچھے ہالی ووڈ کی فلم، بالی ووڈ کی کسی فلم کا کوئی فکرہ، کوئی گانا، کوئی خیال ان کے ذہن میں ہوتا ہے. یہ اتنی فلم زدہ قوم ہے، یہ جو انڈین ہیں ہمارے بھائی، ہماری یہ نیبر، ہمارے گوانڈی، یہ اتنی فلم زدہ ہے، یہ اتنی میوزک زدہ ہے، یہ اتنے ڈانس زدہ ہے کہ آپ کچھ نہ سمجھے، بس یہ زدہ ہی زدہ رہ گئے ہیں. اب ان کی ہر بات پہ فلم سوار ہوتی ہے، ان کی سیلیبریٹی فلم ایکٹر ہیں، کہانی نویس ہیں، رائٹر ہیں، اس قسم کی چیزیں. تو وہ جناب جب یہ بات ہوئی تو اب وین صاحب نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ نہیں، ایسے نہیں، جو میں نے پہلے بیان دیا تھا وہ ایسے نہیں ہے. ہم اس کا یہ کریں گے کہ ہم ان کے معاملات میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ جب ٹھیک کر لیں گے تو انڈیا کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے جنگ خود لڑنی ہے، ہماری لڑنی پڑنی ہے، اور ہمیں چھڑانا کسی نے نہیں. وہ تو ویسے نہیں چھڑائے گا، چین تو جنگ میں آئے گا نہیں ہماری طرف، وہ تو پاکستان کا حمایتی ہے، پاکستان کا بلکہ سب سے قریبی دوست. وہ جیسے نہیں کہتے کہ ہمالیہ سے اونچا اور سمندر سے گہرا، وہ دوست ہے. وہ کس طرح ہماری طرف آئے گا؟ رشیا نے اپنا مال بیچ دیا، خود وہ حالت جنگ میں ہے یوکرائن کے ساتھ اور پوری یورپ کے ساتھ، اور فیس کر رہا ہے جو ہے پابندیاں امریکہ کی اور یورپ کی. تو وہ ہمارے کہاں پہنچے گا؟ اب لے دے کے عرب تھے، اب عرب بھی ایک خاص حد تک میرے ساتھ چل سکتے ہیں، ورنہ وہ مسلمان ہیں، انہیں گھر سے پرابلم ہوگی تو وہ بھی مجھے چھوڑ جائیں گے. اب انڈیا رہ گیا تنہا. اس نے کہا کہ لڑکے دیکھتے ہیں، پھپکا مار دیں، پھپکا مار دیں، جب نس گیا تو ٹھیک ہے، نہ نسیا تو آپ ہی نس جائیں گے. وہ جناب کچھ اسی طریقے سے انہوں نے پھپکا لگایا وہ پاکستان پہ. جناب پہلے ہی دن مریض کے پہ اٹیک، بہاولپور پہ اٹیک، اور اٹیک کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا پاگلوں نے کہ ہم اٹیک کر کہاں رہے ہیں. یہ اٹیک مساجد پہ ہو رہے ہیں، مدرسوں پہ ہو رہے ہیں، یہ اٹیک ہاسپٹلوں پہ، بہاولپور ہاسپٹل پہ اٹیک کر دیا گا. لو خدا دا خوف کرو. دنیا دی تاریخ دے وچ کدی کسے پیڑے تو پیڑے دشمن نے بھی کدی کسی دی جڑی صحت دی، ہیلتھ دی فیکلٹی ہوندی یہ تے کدی اٹیک نہیں کیتا، بلکہ اس کے لیے جو نرسز ہوتی ہیں وہ سفید فلیگ جب لہراتی ہیں تو کوئی ان کی طرف گولی بھی نہیں چلاتا، ان کی طرف انگلی نہیں کرتا. تو لیکن انڈیا نے جناب ہاسپٹل تباہ کر دیے، اور پھر
ڈرون پھینک رہا ہے. پھر اس میں بس نہیں کیا, پھر اس سے پہلے کہ لوگ آئیں اور کہیں جو رک جاؤ بھائی رک جاؤ, دو میں پارٹیاں صبر کرو, اس میں کچھ نہیں. پہلگام کا واقعہ ہوا, آج تک دنیا کے کسی ایک اخبار کو, دنیا کے ایک کالم نویس کو, دنیا کے ایک رپورٹر کو, دنیا کے ایک اینکر کو یہ اپنی کوئی اس کی ایک بھی ڈاکومنٹری یا اس کے مطلب کوئی ایک بھی پیپر, کوئی ایک بھی تصویر, کوئی ایک بھی ریکارڈنگ کچھ نہیں دہا سکے. اور رہ کس میں رہے ہیں آپ؟ 2025 میں رہ رہے ہیں, وہ بھی آدھا گزر گیا. اور جناب انڈیا کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سے دور میں رہ رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے, اور میں کیسی حرکتیں کر رہا ہوں. اور ان سب کے دوران آپ یہ دیکھیں, پھر دوست بھی چپ ہو کے بیٹھ کے اچھا, اور پھر بھی وہ سمجھ پاکستان کی خاموشی کو وہ پاکستان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں. اور میں ایک دن دیکھ کے حیران رہ گیا, میجر گورو آریہ ان کا ریٹائرڈ میجر ہے, ینگ بندہ ریٹائر ہو جائے بہت سا, تو یا وہ نکالا ہوتا ہے فوج سے, وہ کوئی ذہین نہیں ہوتا, ذہین ہوتا تو اس وقت کہیں جنرل بنا ہوتا یا بریگیڈیئر تو بنتا ہی. تو وہ جناب آرمی سے بھگایا ہوا بھگوڑا. دوسرا میجر جنرل بخشی ریٹائرڈ جنرل ہیں, وہ تو سترے بترے گئے جناب, کلاس 80 بھی کر گئے نا, لیکن جس طرح کہتے ہیں نا سترے بترے گئے نے, وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ہر وقت ٹی وی پہ سوتے ہیں, ٹی وی پہ ہی کھاتے ہیں, ان کا ہی پیتے ہیں, ان کا ہی کھاتے ہیں, ادھر ہی سوتے ہیں, اور کوئی بھی بلا لے. ان سے سب یہ مل کے کہہ رہے ہیں کہ ترلے کر رہے ہیں, مودی صاحب خدا کے لیے ان پہ اٹیک کرو, یہ کرو, وہ کرو. پھر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو نام لے کے پکارے ہیں, آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ اٹیک کرو ہم پہ, جاؤ یہ میری طرف سے دعوت نامہ سمجھو, یہ کرو وہ کرو. اب یار ایسا اشتعال دلاؤ گے تو اگلے بھنگ تے نہیں پیتی. اسی بڑی امن دے پچاری صحیح, اسی بڑی شانتی, امن اور پیس اور محبت اور یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اتنا نہیں مانتے کہ ہم وہ نہیں ہیں, ہم کرسچن کی دل سے قدر کرتے ہیں. سلامت رہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں. تو لیکن ان پہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ تھپڑ رسید کرے تو آپ اس کو دوسرا پیش کر دے تاکہ وہ اس پہ بھی مار لے. ہم نہیں ہیں بھائی ایسے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں جہاد سکھایا گیا ہے, ہمیں یہ سکھایا گیا ہے جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو آپ نے اس زیادتی کا بدلہ لینا ہے, تاکہ اگلا دوسرے کی عادت نہ بنتی جائے زیادتیاں کرنے کی, اور وہ عام لوگوں پہ زیادتیاں پھر کرنا شروع کر دے. اس لیے ہماری دوسری گال پیش کرنے والا نظریہ یا فلسفہ ہم میں مسلمانوں میں نہیں ہے. اگر آج سے پہلے نہیں پتا تھا میجر صاحب یا جنرل صاحب, تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ ہمیں کیوں وہ باتیں سکھلا رہے ہیں جو ہماری سرشت میں ہی نہیں ہے, جو ہماری گڈی میں ہی نہیں ہے, جو ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے, ہمیں وہ باتیں کیوں سکھا رہے ہیں آپ؟ تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے وہ جناب سب نے دیکھا کہ پانی بند کرنے چلے تھے. ارے تم یزید ہو, وقت کے یزید ہو کیا؟ تم پانی بند کرنے چلے تھے پاکستان کا یا اپنے ہمسائے کا یا 29 کروڑ عوام کا, تم پانی بند کرنے چلے تھے. پھر تم نے یہ سوچا کہ ان کا پانی بند کر دیں گے, تو یہ پانی سے ڈرنے والی قوم ہے. یہ تو پانی کے بغیر بھی کتنے ہفتوں تک لڑتے رہے یزید سے, اور پانی ساتھ بہہ رہا تھا, پانی تک نہیں گئے. کہتے ہیں نہیں ہم نے لڑنا ہے, پانی بعد کی باتیں ہیں. کیا وہ پانی نہیں پی سکتے تھے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کا کنبہ, ارے وہ پانی کو اشارہ کرتے, پانی ان تک خود چل کے آ جاتا. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہمارا پانی بند کر دو گے تم, ہم پانی سے ڈرنے والے, ہماری جو سانسیں بند کر دو ہم پھر بھی نعرہ تکبیر بلند کریں گے. تو جناب
یہ تھا کہ انہیں اب ٹرمپ صاحب کو بھی احساس ہوا کہ جب انہوں نے پاکستان کی ایئر بیسز پہ حملے کیے، اس کے آگے تو رہتے ہی کچھ نہیں ہے. خود انڈیا کے اینکر صبح سے لگے ہوئے ہیں، کل سے لگے ہوئے ہیں اس بات پہ رولا ہے کہ جناب پاکستان نے شروع میں ہی فتح میزائل چھوڑ دیا، جو ان کا یعنی انہوں نے تصور کیا تھا کہ وہ یہ ماریں گے، لیکن سب سے آخر میں کہیں جا کے کہیں جب یہ بالکل جنگ ہارنے کے قریب ہوں گے یا ہار چکے ہوں گے تو ایک آدھ شاید پھینک دیں. یہ خود صبح سے چلا کر ایک اینکر نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک ٹی وی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک چینل نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے چینل یہ پکار صبح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ شروع میں ہی الفتح. ارے ہمیں تو اپنی بقا، اپنی سلامتی، اپنی انا بچانے کے لیے اگر نیوکلر بھی پھینکنا پڑتا تم پہ تو ہم پھینکتے، کیونکہ سب سے پہلے عزت، خودداری، اس کے بعد دنیا کی باقی ساری بات. اور پھر پاکستان نے جو کل رات ان کی درگت بنائی ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں یہاں بھی ادھر باہر بیٹھا، میں انڈین چینل بھی دیکھ رہا تھا، پاکستانی چینل بھی دیکھ رہا تھا، میں تمام چینل کو دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ جناب ایسے برسات ہو گئی ہے، اور اس برسات میں جناب یہ میجر گاور اور جنرل بخشی اور سارے اینکر اور گوسوامی اور سارے گودی میڈیا لمیا لیٹ ہو گئے، کہیں نظر نہیں آ رہے، چپ، سمم بکمم، بالکل چپ، ایسے جیسے سانپ سو گیا. پھر اوپر سے جناب اس سارے مسئلے کے دوران ہم چین، ہم چائنا اور ترکیہ کی لازوال دوستی اور کسی لالچ کے بغیر دوستی، واقعی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی، جس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. جدید دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. ہم ان کی دوستی کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں ٹیکنیکل، لاجسٹیکل، ہر قسم کی سپورٹ چائنا نے ہمیں فراہم کی، ورنہ ان کے S-400 کا مقابلہ کرنا، ان کے رافیل طیاروں کا مقابلہ کرنا، یہ سب ایسے اکیلے پاکستان کے بس کے بات نہیں، دوستان علی بہارا ہندیاں نے. اور پھر ترکیہ نے ہمیشہ آزمایا ہوا، جو خلافت عثمانیہ سے لے کر پاکستان کا سجن ہے، پاکستان کا یار ہے، پاکستان کا بیلی ہے، پاکستان کی جان ہے، ترکیہ. جب میں ترکی جاتا ہوں تو ادھر کے لوگ ملتا ہوں تو تھوڑا سا زبان سے بھی شغف ہے مجھے، تو وہ سب سے پہلے لفظ بولتے ہیں جانم پاکستان، کہ پاکستان ہمارا جانم ہے، ہماری جان ہے. اور دوست پاکستان بولتے ہیں، رفیق یا عجمی نہیں بولتے، تال رفیق نہیں بولتے، وہ آپ کو دوست پاکستان بولتے ہیں. اور اس دوست نے حق ادا کر دیا. جس دن انہوں نے پاکستان پر اٹیک کرنے کا سوچا، ترکیہ نے فوری طور پر بیلی بیلا کراچی روانہ کر دیا، اور جو پہنچ بھی گیا، ایری کے راستے میں رک گیا، وہ پہنچ بھی گیا. اور یہ کیسا میسج گیا دشمن کو؟ ایک لازوال میسج کیا دشمن کو. اور پھر پاکستان نے جو درگت بنائی اس رات ان کی، کیا میں کہتا ہوں، انہوں نے ڈرون مار کے دے لیے ملتان، رحیم یار خان، جلال پور جٹاں، کولی لوارا، ڈسکا سے گزر رہے تھے، پورا ڈسکا باہر نکل آیا، مزالوں کا، ڈرونوں کا استقبال کر رہے ہیں عوام میں. وہ ڈر کے، پورا انڈیا ڈرا ہوا تھا کہ یہ ڈرے کیوں نہیں، ہم مار رہے ہیں، مزال پھینک رہے ہیں، ڈرون پھینک رہے ہیں، یہ ان کے لوگ ڈرے کیوں نہیں، یہ ہمیں جھکتے کر رہے ہیں. آج انہوں نے لیل پوریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پورا پاکستانی لیل پور بن گیا. تو واقعی لوگ انجوائے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مصلف لطیفے بنا کے بھیج رہے تھے. اتھوں تسی حساب لا لو کہ تسی اس قوم نو قیامت دیاں آخری گھڑیاں تک بھی شکست نہیں دے سکتے، کم سے کم تسی نہیں دے سکتے، کیونکہ تہاڈیاں گلاں تے اسی انجوائے کرنے ہیں. اور
پھر یہ جناب اگر یہ پہلے دن ہی مان جاتے جب پاکستان نے کہا تھا کہ اوکے بھائی آرام سے ہم بات کر لیتے ہیں. اب جناب ان کی عادت بن چکی ہے کہ 100 جوتے بھی کھانا اور 100 پیاز بھی کھانا. انہوں نے 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے, دونوں سزائیں ملی ہیں انہوں کو. پوری دنیا میں رسوا ہوئے, ان کے رفائل ناکام ہوا اربوں ڈالر کا, ان کی وہ S-400 سسٹم رشین ناکام ہوا اربوں ڈالر کا, ان کی ٹوٹل اکانومی کو 800 یعنی 800 جو ہے وہ ارب ڈالر کا نقصان ہوا, 1 ٹریلین کے قریب ان کو نقصان ہوا. اور جو یہ سالوں تک اب یہ کہتے ہیں دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن گئے ہیں ہم انگلینڈ کو پیچھے کر کے. لو کیسا مروایا تو انگلینڈ نے تے امریکہ نے رل کے تے نہ ساریاں نے کہ تھی جڑے چوتھے نمبر تے اٹھتے ہو نا اے ہن جاؤ ہاں ذرا تھلے پتہ کر کے آؤ منڈی دے ریٹ. تو جناب یہ جنگیں ایسی نہیں, جنگ ذہانت سے, جنگ ایمان سے, جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہیں. اب بھی نہیں سیکھے, گوانڈی ہو کے بھی نہیں سیکھے. تو عمران خان صحیح کہتا ہے, یہ ایک تو یہ پڑھتے بہت کم ہے اور دوسرا سمجھنا چاہتے بھی نہیں. اور واقعی یہی بات ہے, آئندہ نہ چھیڑنا, بلکہ اچھے دوستاں رہو. بالی ووڈ دیا فلماں یہ نہیں ہوتی, یہ زندگی حقیقت میں یہ دیومالائی کہانیاں نہیں ہوتی, یہ ہرے کرشنا کی یہ باتیں نہیں ہوتی. یہ حقیقتاً زندگی کی ریکوائرمنٹ اس کی کچھ اور ہے, مجبوریاں, زندگی کی سختیاں, زندگی کی حقیقتیں کچھ اور ہیں. ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں اور مل جل کے رہیں, عزت سے, پیار دیں, پیار لیں, بس یہی زندگی ہے. آپ دیکھ رہے تھے مسرور وڑائچ آفیشیل, اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد.